بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت سے ہی یہ تعلقات بگڑنا شروع ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے تو زمانے میں یونائیٹڈ نیشن میں جب پاکستان کو جگہ دی گئی تو افغانستان نے اس کی مخالفت کی، اور افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے کہ مخالفت کی۔ اس کے بعد جب خان آف کلات نے قائد اعظم کو خط لکھ کے 1948 میں پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا یا ان کی خواہش ظاہر کی، اور پھر جا کے وہاں پہ دستخط کیے معاہدے پہ، تو خان آف کلات کا بھائی بغاوت کر گیا، وہ اس سے اتفاق نہیں کیا اس نے، اور وہ افغانستان بھاگا۔ اس طرح سب سے پہلی جو پاکستان میں انسرجنسی کرائی گئی جہاں وہ افغانستان سے جا کے لشکر لے کے آئے، وہ 1948 میں ہوئی۔ اس کے بعد پہ در پہ افغانستان کے طرف سے پاکستان کے اندر مداخلت، جس میں کہ بھارت سب سے بڑا رول پلے کرتا رہا، اور اس کے ساتھ بہت عرصے تک اس وقت کے سوویت یونین بھی شریک رہی۔ افغانستان سے اگر بات ہو تو ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم سرحد تسلیم نہیں کرتے۔ ڈیورنڈ لائن وہ لائن ہے جو کہ پوری دنیا اس کو افغانستان اور پاکستان کی سرحد تسلیم کرتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں گھوم لیں، کہیں سے جا کے کوئی نقشے اٹھا لیں اور ان میں دیکھیں تو یہ پرماننٹ سرحد کے طور پہ نقشوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن افغانیوں کی آنکھیں جو اس پہ پھر گئیں کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ یا جیسے بھی ہوا، بعد میں ان کو بھارت نے اچھی طرح ایکسپلائٹ کیا۔ اور ڈیورنڈ لائن جو کہ ایک عالمی سطح پہ تسلیم شدہ سرحد ہے، اس کو ڈیورنڈ لائن اس لیے کہا گیا، ورنہ تو سرحدی کہا جاتا۔ یہ برٹش انڈیا جبکہ یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، اس زمانے میں ایک معاہدہ ہوا امیر عبد الرحمن جو کہ افغانستان کے حکمران تھے ان کے درمیان اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان۔ یہ معاہدہ 12 نومبر 1893 کو کابل میں لکھا گیا، اور مسٹر ڈیورنڈ جو تھے، سر ڈیورنڈ، وہ برطانیہ کی طرف سے اس معاہدے میں شریک تھے، اور افغانستان کی طرف سے امیر عبد الرحمن۔ لہٰذا دونوں کے دستخط ہوئے اور یہ معاہدہ خوش اسلوبی سے طے پایا۔ کوئی اس کے اوپر کوئی جبر یا تسلط والی بات نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی درخواست بھی افغانستان کے حکمران امیر عبد الرحمن نے کی۔ انہوں نے 4 کے قریب خط لکھے برطانیہ کو، برطانوی حکومت کو یہاں بھارت میں، انڈیا میں، اور ان سے بار بار کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سرحد کی ڈیمارکیشن ہو جائے، اس کو نشاندہی کر دی جائے۔ اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ چنانچہ تاج برطانیہ نے ان خطوط کی روشنی میں یہ کمیشن مقرر کیا، اور 1.5 ماہ کے قریب اس کے اوپر مذاکرات اور بحث مباحثہ ہوتا رہا، تب جا کے ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کی روشنی میں پھر ایک حد بندی کی گئی جو کہ باؤنڈری کمیشن کے کمشنر جو تھے انہوں نے کروائی۔ اس طرح اس معاہدے کے ذریعے 2670 کلومیٹر لمبی ڈیورنڈ لائن مارز وجود میں آئی، اور اس کو انگریزوں نے جو یہاں پہ حکمران تھے اس وقت، اس کو ایک پرماننٹ سرحد کے طور پہ تسلیم کیا۔ وہ سرحد تو اسی طرح موجود تھی، لیکن افغانستان نے انگریزوں کے جانے کے بعد اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ بعض علاقے جو کہ انگریزوں کے تسلط میں تھے وہ افغانستان کو ٹرانسفر ہوئے، ان کو دیے گئے، اور خاص طور پہ نورستان کا علاقہ، جس کو نورستان کا نام غالباً بعد میں امیر عبد الرحمن نے دیا۔ افغانستان کبھی بھی ان علاقوں کا یا اس علاقے کا ذکر نہیں کرتا جو کہ اس معاہدے کے تحت ان کو ملا، لیکن جو ایکسچینج میں ادھر کوئی آ گیا علاقہ تو اس کے اوپر وہ ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ
ایک بدنیتی اور بے ایمانی ظاہر کرتی ہے یہ بات۔ اس معاہدے کے نتیجے میں امیر عبد الرحمن کو سالانہ 18 لاکھ روپیہ الاؤنس دیا جانے لگا تاج برطانیہ کی طرف سے، جو کہ اس کے بعد بھی 1919 تک افغانستان کے مختلف حکمران وصول کرتے رہے۔ 1919 میں یہ دوبارہ معاہدہ لکھا گیا، اور پہلے معاہدہ دو آپ کہہ لیجئے کمیشن کی شکل میں، لیکن دو شخصیتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس دفعہ دو حکومتوں کے درمیان طے پایا، اور امیر حبیب اللہ خان جو کہ افغانستان کے امیر تھے اور امیر عبد الرحمن کے بیٹے تھے، انہوں نے اس معاہدے کو تسلیم کیا اور اس کے اوپر مہر ثبت کی حکومت افغانستان کی طرف سے۔ چنانچہ اس طرح یہ معاہدہ ایک دو حکومتوں کے درمیان ایک بین الاقوامی معاہدے کی شکل میں سامنے آیا۔ نتیجتاً اس کی وہ شخصی حیثیت تو ختم ہو گئی، اور اب یہ ایک بین الاقوامی معاہدے کی شکل اختیار کر گیا۔ ویانا کنونشنز کے مطابق بین الاقوامی معاہدے جتنے بھی ہیں وہ حکومت کے بدل جانے سے نہیں بدلتے، حکومتوں کے درمیان کیے ہوئے معاہدے قائم رہتے ہیں۔ بعض افغان یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس معاہدے کی مدت 100 سال تھی، جبکہ اس طرح کی کوئی مدت معاہدے کے اندر نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ شوشہ چھوڑا تھا ایک ہندو پروفیسر نے، لازماً اس میں ایک بدنیتی شامل ہوگی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ علاقے جو کہ ڈیورنڈ لائن کے اس طرف تاج برطانیہ کے پاس گئے، وہ 100 سال کی لیز پہ دیے گئے تھے۔ چنانچہ ریکارڈ میں کوئی نہ لیز ڈاکومنٹ ہے، نہ معاہدوں میں کہیں 100 سال کا ذکر ہے۔ 1947 سے ہی جب یہ جھگڑا کھڑا ہوا تو بھارت نے وہاں پہ پاؤں پھیلانے شروع کیے۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، جھوٹ بول کے نفرتیں پھیلانی شروع کی۔ باوجود اس کے کہ پاکستان کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے کہ کوئی جارحانہ جواب دیا جائے، پاکستان نے ہمیشہ دفاعی نوعیت کے کام کیے۔ اس کے باوجود پاکستان میں جتنی بھی انسرجنسی ہوئی، اس کا بیس کیمپ وہ افغانستان میں ہی رہا۔ دہشت گردی بھی ہوتی رہی افغانستان کے سرزمین سے۔ اب بڑی حیرانی کی بات ہے کہ افغانستان کی ساری سرحدیں اس زمانے میں تاج برطانیہ نے طے کی۔ شمال کی طرف جو سرحد تھی وہ رشیا کے ساتھ طے ہوئی، تاج برطانیہ نے، برطانوی حکومت نے کی، افغانی اس میں شریک نہ ہوئے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ سرحد جو طے ہوئی وہ بھی برطانیہ نے کی، اور اس میں بھی افغانی شریک نہ ہوئے۔ چنانچہ یہ جو جنوبی سرحدیں ایران اور برطانیہ کے درمیان اس نتیجے میں طے ہوئی یا رشیا کے ساتھ طے ہوئی، افغانیوں نے کبھی ان کو چیلنج نہیں کیا، حالانکہ اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ اور یہ سرحد جو کہ خود ان کے امیر نے طے کی، اس پہ وہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ جو دوسری دو سرحدیں ہیں وہ تو ہم سے بالا طے کی گئیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخلی نہیں تھا۔ سو یہ ایک المیہ ہے کہ دو اسلامی ملک جو کہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے آج دن تک یہ مسئلہ جو کا تو رکھا ہوا ہے، اور تقسیم ہند کے بعد 1947 سے لے کے آج دن تک اس کو بھارت ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے۔ اگر سرحدوں کی تبدیلی کی بات کریں، جو افغانستان کہتا ہے کہ سرحدیں وہی ہیں جو وہ مانتے ہیں، تو کسی زمانے میں افغانستان ایران کا حصہ رہا ہے۔ خراسان جب تھا تو افغانستان کا نام ہی نہیں تھا کہیں، یہ افغانستان ایران کا یا خراسان کا حصہ تھا۔ اب وہ علاقے ایران کے پاس ہیں، اب چاہیے کہ ایران کلیم کر لے کہ افغانستان ان کا حصہ رہا ہے کبھی، چنانچہ ان کے پاس چلا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ بھارت نے پورے 20 سال جو یہ پیچھے گزرے، اس میں پاکستان کے خلاف نہ صرف وہاں سے دہشت گردی کرائی بلکہ نفرتیں پھیلائی، اور افغانستان میں یہ کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے
کہ ڈیولپمنٹ کے کام کوئی آپ نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی، کچھ اور کیے، کام کیے، پیسہ لگایا، یہ کہا کہ ہم نے 2.5-3 ارب ڈالر لگا دیے ہیں وہاں پہ، کیا یہ افغانیوں کی بہتری کے لیے لگائے تھے؟ حقیقتاً وہاں پہ پاؤں جمانے کے لیے کہ ہم یہ کام کریں، پیسہ خرچ کریں، اور وہ پیسہ بہت سارا افغانی سیاستدانوں کی جیبوں میں گیا۔ ان کو خریدیں، پاکستان کے خلاف نفرتیں پیدا کریں، پاکستان کے خلاف وہاں سے دہشت گردی کرائیں اور افغان انٹیلیجنس کو اپنے ساتھ ملائیں۔ یہ ڈیولپمنٹ ورک بنیادی طور پہ اس مقصد کے لیے ہوئے۔ بھارت آج کیوں نہیں جا کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک کرواتا؟ کیونکہ آج وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، افغان طالبان کی، اور غالباً انہوں نے جو اپنی انڈرٹیکنگ انٹرنیشنل دی ہے کہ اپنی سرزمین سے وہ دہشت گردی نہیں کسی کے خلاف ہونے دیں گے، تو جو پہلے سے ہی دہشت گرد گروپ وہاں موجود ہیں وہ بھی ان کے قابو نہیں آئے کہ وہ بھارت کو یا کسی اور کو اجازت دے دیں کہ وہاں سے آ کے دہشت گردی کرے، وہ نہیں ہوگا۔ نتیجتاً آپ دیکھیے کہ افغانیوں کے لیے محبت کا جذبہ کیسے جاگا۔ افغانی 40 لاکھ کے قریب پاکستان میں ریفیوجی ہو کے آئے، پاکستان نے 35 سے 40 لاکھ کے قریب کہتے ہیں، اور پاکستان نے آج دیکھ لیجئے کہ 42-43 سال سے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ کسی نے ان کو زبردستی یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اپنے روزگار بنائے، یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ اگر وہ افغانستان واپس جانا چاہیں تو جائیں، ورنہ یونائٹڈ نیشن ان کے لیے انتظام کرے، افغان حکومت کہے، پھر وہ جانا چاہیں یا ان کو بھیجا جائے تو پاکستان کو اعتراض نہیں۔ لیکن پاکستان نے ان کو ویلکم کیا اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب جب طالبان کا قبضہ ہوا افغانستان میں، تو بے شمار افغانی یہ سوچ کے کہ بھارت بہت محبت جتایا کرتا تھا، وہ بھاگے بھارت چلے گئے۔ بھارت پہنچ کے کچھ وقت تو ان کا گزرا، اب وہاں پہ کئی معتبر لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ 70,000 کے قریب لوگ ہیں افغانی جن کے ویزے کینسل کر دیے گئے ہیں۔ منسوخ ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ان میں اسد اللہ خالد، سابق وزیر دفاع عبدالخالق، جنرل رازق کا بھائی ہے یہ، تادین خان رحمۃ اللہ یارمل سابق گورنر زابل ہیں، اسی طرح لغمان کے متاثرین میں شامل ہیں، جبکہ جنرل رزاق کا بھائی تادین خان بھارت چھوڑ کر UAE روانہ ہو گیا ہے، اس کو بھی نکالا انہوں نے۔ اسی طرح صوبائی کونسل قندھار کے سربراہ سید جان خاکر زوال، بے شمار لوگ ہیں جو پرومیننٹ لوگ تھے جو اس وقت، اسی طرح افغان آرمی انٹیلیجنس کے ہزاروں لوگ ہیں جن کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ پھر اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں، کیڈٹس ہیں، جو ان کو وہاں پہ یہ ٹریننگ کے لیے لے کے گئے، تو ان کی ویڈیو کلپس پھر رہی ہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3 مہینے سے انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی کہہ رہے ہیں جی ہمیں 6 مہینے سے کچھ نہیں دیا، بھوکے مر گئے۔ یہ ہے افغانیوں کی محبت، اور اب وہ اپنے وطن یا دائیں بائیں اور ملکوں میں جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دنیا میں انسان اپنی غلطیوں کا اگر ازالہ نہ کرے تو اس کا خمیازہ وہیں بھگت لیتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ افغانیوں نے شاید ان حالات سے کچھ سیکھا ہو جو وہ پچھلے 50 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے کام کیا، جو تباہی سمیٹی، آج اس کا انجام برا، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ان کو ہوش نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ان پہ رحم کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔